اللہ اکبر مولانا سید ابو العلا مودودی ہمارے زمانے کے ایک بے بدل عالم دین تھے، اور ان کو میں یہ کہوں گا کہ ویژنری تھے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ میرے نقطہ نظر سے سید مودودی رحمہ اللہ دور حاضر کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کا اصلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نظام اثر نو زندہ کرنے کی کوشش فرمائی۔ مولانا مودودی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 20ویں صدی کی اسلامی فکر پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے امام غزالی، ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری اور علمی کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل نو کی، امت کے زوال کے اسباب کی نشاندہی کی اور اصلاح کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ میں 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوا۔ میرا بچپن ریاست حیدرآباد کے مشہور شہر اورنگ آباد دکن میں گزرا۔ مولانا مودودی کو بچپن ہی سے لکھنے کا شوق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ابتدا ہی سے ان کی راہبر و رہنما ہے۔ 1915 عیسوی میں صرف 12 برس کی عمر میں وہ سیرت پاک لکھنے کا آغاز کر دیتی ہیں۔ مولانا مودودی نے صرف 15 برس کی عمر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا۔ 1918 سے 1928 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی فکر کی تشکیل کا دور ہے۔ حیدرآباد دکن میں مولانا کی پہچان 2 لفظوں سے تھی: صالح نوجوان۔ یونگ تھے لیکن جو ان کی باتیں تھی، جو ان کا گفتگو کے انداز تھے، وہ سب کچھ اس بات پہ دلالت کرتے تھے کہ وہ حقیقت میں صالح ہے۔ جمعیت العلماء ہند جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ جمعیت کو اپنے 7 روزہ ترجمان مسلم کے لیے ایک متحرک اور فعال شخصیت کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی نظر انتخاب 18 سالہ نوجوان مولانا مودودی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ مولانا مودودی الجمعیت کے دوسرے ایڈیٹر کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ 1926 میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکا دی۔ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شدھی کے بانی سوامی شردھانند کو قتل کر دیا گیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جامع مسجد دہلی میں مولانا محمد علی جوہر نے اپنے خطاب میں کہا، کاش مسلمانوں میں سے اللہ کا کوئی بندہ اٹھے اور ان الزامات کا جواب دے۔ نوجوان مولانا مودودی بھی جامع مسجد دہلی کے اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہوں نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1930 میں الجمعیت میں شائع ہونے والے مضامین الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے کتاب کی زینت بنتے ہیں۔ اسے مولانا مودودی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اسلام کے نظریے جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ سید شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں، اسلام پر تشدد پسندی کے الزام کا مولانا مودودی نے جس ایمانی جرت اور تقابلی اور تجزیاتی مطالعے کے ذریعے الجہاد فی الاسلام کی صورت میں جواب دیا ہے، ان کا یہ استدلال آج کی صورتحال میں بھی پوری طرح متعلق، مؤثر اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے خود 1946 سے مولانا کی بعض تصانیف سے استفادہ کیا۔ اس میں الجہاد فی الاسلام خاص طور پر قابل ذکر کتاب ہے۔ ایک فقہی علمی موضوع کو بڑے ہی عام فہم انداز میں سلیس طریقے سے پیش کیا۔ 1928 سے 1932 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے۔ اسے ایک محقق اور مفکر کی دریافت کا دور کہا جا سکتا ہے۔
مطالعے، غور و فکر اور صحافتی تجربے کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے وسیع میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید مودودی رحمہ اللہ کا سب سے اہم اور سب سے بڑا وصف اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو جس طرح سمجھا اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی مروبیت کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، اور جس پیغام کو جس انداز سے انہوں نے سمجھا تھا اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ مولانا مودودی 20ویں صدی کے ممتاز ترین مفکرین اسلام میں سے ہیں۔ 20ویں صدی میں اسلامی فکر کی تشکیل اور اسلامی رویے کی تشکیل میں جن شخصیتوں کا کام سب سے نمایاں ہے ان میں مولانا سید ابوالعالی مودودی بھی شامل ہیں۔ مولانا مودودی کی حیات کا تیسرا دور 1932 سے 1941 تک کے زمانے پر محیط ہے۔ یہ نظریات میں پختگی اور عمل کی جانب پیش رفت کا دور ہے۔ ترجمان القرآن صرف ایک رسالہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ 1933 میں حیدرآباد دکن میں آپ اس کی ادارت سنبھالتے ہیں۔ آپ کا ہدف ہے قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ مولانا مودودی علامہ اقبال کے شہدائی ہیں اور علامہ اقبال بھی مولانا مودودی کے پرستار۔ 1937 کے اواخر میں لاہور میں علامہ اقبال سے 2-3 ملاقاتوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے میری ان کی بہت پرانی واقفیت ہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں انہیں کم از کم لاہور میں اکٹھا کیا جائے، اور اس ضمن میں مولانا مودودی کو بھی بلوایا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری نیاز جو پٹھان کوٹ کے ایک ذمہ دار تھے اور جنہوں نے ایک مرکز اسلامی بنایا تھا، اس کے لیے علامہ کی خواہش تھی کہ مولانا مودودی یہاں تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں۔ مولانا مودودی کو باعمل ساتھیوں کی تلاش ہے۔ وہ مارچ 1939 کے ترجمان القرآن میں تحریر کرتے ہیں۔ میں 6 سال سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اکیلا اور نہتا ہوں۔ اس زمانے میں مولانا مودودی گاؤں گاؤں عوام سے خطاب کر کے اسلام کی دعوت ان تک پہنچاتی ہیں۔ ان کی تقاریر کے بنیادی موضوعات اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ہیں۔ وہ تقاریر بعد میں خطبات کے عنوان سے شائع ہوتی ہیں۔ سوچنا، پڑھنا اور لکھنا، یہی مولانا مودودی کی زندگی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا پر دوسری جنگ عظیم کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے اور بالآخر مغربی سامراج نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس دور ابتلا میں بھی مولانا مودودی نے اپنا علمی اور تصنیفی سفر جاری رکھا۔ اس دور میں ان کی یہ اہم کتابیں شائع ہوئیں: مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، تنقیحات، خطبات، تجدید و احیاء دین، پردہ۔ مولانا مودودی 1939-40 میں تقریباً 1 برس اسلامیہ کالج لاہور میں درس و تدریس کے فرائض اعزازی طور پر انجام دیتے ہیں۔ مولانا مودودی کا کامل ایمان ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ انہوں نے رسالوں، کتابوں اور خطبات کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ وہ صالح ذہنوں کی مدد سے ایک انقلاب لانے کے کوشاں تھے۔ 25 اگست 1941 کو لاہور میں ترجمان القرآن کے دفتر میں ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ 75 افراد انقلاب کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی قائم ہوتی ہے۔ مولانا مودودی اس کے پہلے امیر منتخب کیے جاتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ تحریک عین مقصد زندگی ہے۔ میرا مرنا اور جینا اس کے لیے ہے۔ کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال مجھے تو اسی راہ پر چلنا اور اسی راہ میں جان دینا ہے۔ جماعت اسلامی کے قیام کے یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں: تطہیر و تعمیر افکار،
تنظیم، اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکومت۔ مولانا مودودی نے متحدہ قومیت کے خطرے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف بہت سے مضامین